معزز ناظرین السلام علیکم۔ یہودیوں اور ان کے بیت المقدس پر غاصبانہ قبضے سے کون واقف نہیں؟ یہ ایک ایسا سانیہ ہے جو آج پوری امت مسلمہ کے سینے میں خنجر بنا ہوا ہے، جس کی تڑپ اور درد تو محسوس سب کو ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے آواز کوئی نہیں اٹھاتا۔ ہر روز ہزاروں مسلمانوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، لیکن مسلمان صرف ویڈیو دیکھنے کے علاوہ اور کچھ مسلمان تڑپنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اس سے پہلے کہ ہم بیت المقدس اور تابوت سکینہ کے بابرکت ہونے کے بارے میں بات کریں، اس سے پہلے ہم اسرائیل کی تاریخ پر بات کرتے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ دراصل مصر سے واپسی اور دریائے سینا میں 20 سال بھٹکنے کے بعد اللہ نے اس قوم کو یروشلم میں آباد کر دیا، اور پہلے ہی بیت المقدس یعنی کہ مسجد اقصیٰ کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے وحی الہی کے مطابق تعمیر کیا، اور اس کی وجہ سے بیت المقدس آباد ہوا۔ اس کے لمبے عرصے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے 961 قبل عیسوی میں ہیکل سلیمانی کی بنیاد رکھوائی گئی، جسے ایک نیم جن اور نیم انسانی مخلوق جس کا نام ہارون ابیب تھا تعمیر کیا، جو بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام سے ایک بدعہدی کی پیمائش سے کسی سمندری جزیرے پر قید کر دیا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ اس کی ایک آنکھ بھی خراب تھی۔ لوگوں کے نزدیک وہ دجال ہی تھا جو قید کر دیا گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ اس وقت بیت المقدس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے اور اس میں کیا تلاش کیا جا رہا ہے۔ ہیکل سلیمانی کو تیار کرنے کے بعد بنی اسرائیل یعنی کہ یہودیوں کی وہ ایک ایسی عبادت گاہ بن گئی جو ان کے لیے سب کچھ تھی، جیسے کہ ہمارے لیے خانہ کعبہ ہے جس کے ساتھ ہمارے جذبات جڑے ہوئے ہیں۔ ان کے بھی ایسے ہی جذبات ہیکل سلیمانی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ اللہ نے ان کو بہت سارے انعامات دیے تھے، لیکن شرط یہ تھی کہ اللہ کی بندگی میں رہتے ہوئے وعدہ وفا کرو اور گناہوں سے بچو، لیکن ان لوگوں نے گناہوں اور بدعمالیوں اور پھر ان پر اڑے رہنے کی وجہ سے اللہ نے ان پر پہلا کوڑا سابقہ بابل اور موجودہ عراق کے بادشاہ بخت نصر کی شکل میں برسایا، جس نے ان کے ملک کو تباہ کر دیا، اور اس نے بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی کو بھی شہید کر دیا اور سب کچھ تباہ و برباد کر دیا، اور ان کو ان کے ملک بابل یعنی کہ عراق بھیج دیا۔ بعد میں 539 قبل عیسوی میں اس وقت فارسی یعنی کہ موجودہ ایران کے ایک نیک بادشاہ ذوالقرنین، جسے ثالثین عظیم بھی کہا جاتا ہے، بابل کے بادشاہ بد نصر کو شکست دینے اور اس پر غلبہ حاصل کرنے کی وجہ سے اس نے یہودیوں کو واپس ان کی سرزمین یروشلم بھیج دیا، جہاں واپس آ کر انہوں نے اپنی ریاست اسرائیل کو دوبارہ رکھا اور اپنے خانہ کعبہ یعنی کہ ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس کو دوبارہ تعمیر کیا۔ اللہ سے توبہ اور حضرت خضر علیہ السلام کی نصیحتوں پر عمل کرنے سے اللہ نے دوبارہ انہیں عروج نصیب کیا، اور یہ ایک مرتبہ پھر اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے اور اس وقت کی طاقتور اور ترقی یافتہ قوم بن گئے۔ ناظرین کرامی، سورۃ الانبیاء میں بنی اسرائیل کو اللہ نے دھمکاتے ہوئے کہا ہے کہ اگر تم ہماری بدعمالیاں کرو گے تو پھر ہم تمہارا حال وہی کر دیں گے جیسا کہ تم پہلے تھے، لیکن لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، اور وہی ہوا کہ یہ قوم اپنی بدعمالیوں سے باز نہ آئی اور گناہ عظیم کرتی رہی، اور ہر بار کسی نہ کسی صورت میں مجرم مرتکب ہوتی رہی، لہٰذا ان پر آخری عذاب اس وقت کی سپر پاور سلطنت روما یعنی کہ موجودہ اٹلی کی طرف سے ان کی دوبارہ اللہ سے بدعمالیوں کی وجہ سے پاداش میں آیا، اور اس وقت کے رومی جنرل ٹائٹس، جسے عربی میں تیتوس بھی کہا جاتا ہے کہ 70 عیسوی میں ان کی پھر سے اینٹ بجا دی۔ 1,40,000 یہودی اسی وقت قتل کیے گئے اور پوری سلطنت تباہ و برباد کر دی گئی، اور ہیکل سلیمانی کو پھر سے ایک بار صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، اور یوں بنی اسرائیل اور موجودہ یہودیوں کی اپنی جلا وطنی کا سفر شروع ہوا، اور ان کی کتاب میں لکھ دیا گیا کہ اب تم اپنا وطن نہیں بنا سکتے، لیکن تم ایک بار پھر یروشلم آؤ گے، یہاں آ کر اپنی نفرت کی ریاست بناؤ گے اور ناحق لوگوں کو قتل کرو گے، اور تمہیں عروج بھی حاصل ہوگا، لیکن تمہیں یہاں پر اپنی نسل کشی کے لیے بلایا جائے گا۔ خواتین و حضرات، اس کے بعد اسلامی خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یروشلم کو بغیر لڑے عیسائیوں سے فتح کیا اور مسجد اقصیٰ کی دوبارہ بنیاد رکھی، جس کے نتیجے میں مسجد اقصیٰ کو دوبارہ تعمیر کیا گیا۔
اپنی کتاب کی پیشن گوئی کے مطابق دوبارہ یروشلم میں واپس آئے اور نفرت کی ریاست اسرائیل قائم کی، بے تربیت لوگوں کو قتل کیا، اور اب مسجد اقصی کے خلاف ان کی سازشوں نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ 1900 سے یہ مسجد اقصی کو گرانے کے لیے طرح طرح کی سازشیں کر رہے ہیں۔ کبھی تو آثار قدیمہ کی تحقیق اور جستجو کے نام پر مسجد اقصی کی دیوار کے نیچے کھدائی کی جاتی ہے، اور کبھی اس کے صحن میں، تاکہ اس طرح مسجد اقصی یعنی بیت المقدس کی بنیادیں کمزور کر دی جائیں اور یہ خود بخود زمین پر گر جائے۔ اس لیے وقفے وقفے سے مسجد اقصی کی کھدائی کا سلسلہ جاری ہے۔ یہودیوں کا کہنا ہے کہ جو کہ مسجد اقصی ہیکل سلیمانی کو تباہ کر کے تعمیر کی گئی ہے، لہٰذا وہ مسجد اقصی کو شہید کر کے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ قائم کرنا چاہتے ہیں اور تابوت سکینہ کی تلاش میں ہیں۔ تابوت سکینہ شمشاد کی ایک لکڑی کا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ علیہ السلام کی آخری زندگی تک آپ کے پاس رہا اور پھر بطور میراث آپ کے بعد آپ کی دیگر اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یعقوب علیہ السلام کو ملا۔ آپ علیہ السلام کے بعد آپ علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا، اور جب یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھتے تھے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے تو کفار کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شان و شوکت دیکھ کر ان کے دل سہم جاتے تھے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تھے، تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھتے۔ صندوق سے ایسی رحمتیں اور برکتوں کا ظہور ہوتا کہ مجاہدین کے دل میں سکون اور اطمینان پیدا ہو جاتا، اور مجاہدین کے لرزتے ہوئے دل سخت چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے۔ اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا تو نصر من اللہ، فتح قریب کی بشارتیں ان پر نازل ہو جایا کرتی تھیں اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں اس مقدس صندوق کا تذکیہ فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اس کی بادشاہی کی نشانیاں یہ ہیں کہ آیا تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں، معزز موسیٰ، معزز ہارون کی ترکاتیں اٹھا کے لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں تمہارے لیے اگر تم ایمان لائے۔ سورۃ البقرہ 248۔ خواتین و حضرات، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس تابوت سکینہ میں کیا تھا؟ اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی مقدس جوتیاں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے اور کچھ من و سلوہ۔ اس کے علاوہ حضرت انبیاء علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ موجود تھے۔ ناظرین کرام، اس تابوت کو بخت نصر اپنے پہلے حملے کے دوران ہیکل سلیمانی کو تباہ کرنے کے بعد مال غنیمت کے ساتھ اپنے ساتھ لے گیا، اور اس وقت کے بعد یہ تابوت غائب ہے۔ بہت سارے ماہر آثار قدیمہ خصوصاً یہودی آج بھی اس تابوت کی تلاش میں ہیں تاکہ اسے پا کر وہ اپنی کھوئی ہوئی روحانیت کو واپس حاصل کر سکیں جو کبھی ان کے پاس تھی، اور اس تابوت کو حضرت امام مہدی برآمد کریں گے، جس کے بعد عیسائیوں اور یہودیوں کی بہت بڑی تعداد ایمان لے کر آئے گی، اور اسے تیسری جنگ عظیم جو کہ امام مہدی کی قیادت میں لڑی جائے گی، اور اس میں یورپ کے بہت سارے علاقے فتح یاب ہوں گے انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں امام مہدی کے لشکر میں سے کرے اور تابوت سکینہ کو دیکھنے اور یہودیوں کو غرق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔